السلام علیکم۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے بھی ہیں کہ اللہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، سوائے تیرے میرے اس حال کو کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے یہ کسی کو بتانا ہے سوائے تیرے۔ حسبی اللہ، بے شک میرا اللہ کافی ہے۔ میرا نبیوں جیسا کردار تو نہیں، لیکن ان کی طرح صرف تجھی سے امید لگا رکھی ہے۔ تیرے سوا میرا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ تو الوہاب ہے نا یا رب، عطا کرنے والی ذات۔ مجھ بے بس کو بھی غیب سے خوشیاں عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، تو المجیب ہے نا یا رب، دعائیں قبول کرنے والی ذات۔ تو جن دعاؤں کو تو نے میرے دل میں اتنی شدت سے ڈالا ہے، اپنی رحمت سے اب انہیں قبول بھی کر لے۔ اے پوری کائنات کے رب، تیرے لیے تو کیا مشکل اور کیا ناممکن۔ تو فرماتا ہے ہو جا، اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یا هو اللہ شیء قدیر، یا اللہ میرے معاملات پر رحم فرما۔ تو کئی مرتبہ بہت اچھا ہونے سے پہلے برا ہوتا ہے، لیکن یہ برا بھی ضروری ہے زندگی میں۔ یہ برا آپ کو نعمت کی قدر سکھاتا ہے، آپ کو رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، آپ کو شدت سے دعائیں مانگنا سکھاتا ہے، آپ کو ایک بہترین انسان بناتا ہے، آپ کو رحم دل کر دیتا ہے، آپ کو مضبوط بناتا ہے، آپ کے توکل کو، صبر کو خوبصورت بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ دن بھی آتے ہیں جو خوشیوں سے بھرے ہوتے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شکر ادا بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے دن جو آپ کے سارے برے دنوں پر مرہم کا کام کرتے ہیں۔ آپ بھول جائیں گے کہ کیسے کیسے دور سے آپ گزرے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ایک نام الحکیم ہے، جس کا مطلب ہے حکمت والا۔ آج ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسا چل رہا ہوگا کہ ہمیں دیکھ کے لگتا ہوگا کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا جو ایسا سب کچھ ہو رہا ہے نا؟ ہم سب خود سے بے شمار سوالات بھی کرتے ہوں گے، اللہ سے بھی سوال کرتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے نا الحکیم، یہ اس کی صفت ہے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے اس کی حکمت ہے، راز ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ کائنات کو چلانے والے کے چھپے ہوئے راز ہیں۔ یاد رہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا رب، ہمارا اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نہ وہ کسی کام میں غفلت کرتا ہے اور نہ ہی غلطی۔ آج جو کچھ بھی حالات ہیں یا معاملات ہیں، اللہ پاک کسی بھی انسان سے بے خبر نہیں۔ اسے خبر ہے آپ کے درد کی، آپ کے رونے کی، آپ کے صبر کی، اور آپ کتنا انتظار کر رہے ہو، ہر ایک چیز کی خبر ہے اسے، کیونکہ وہ الخبیر ہے۔ اسی لیے گھبرائیے مت، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، ہر حال میں، ہر سچویشن میں۔ بہت زیادہ اپنے اللہ پر یقین رکھیں اور اس آزمائش بھری زندگی کو بسر کریں۔ مومن کے لیے اپنے اللہ پر کامل یقین رکھنا ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اپنی 5 نمازوں کو پکڑ لیجئے، کسی بھی حال میں ایک بھی نماز مس نہ ہو۔ اس بات کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ ایک دن ایسے سب کچھ اپنے وقت پر ٹھیک ہو جائے گا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سب چیزوں کا ہونا، جو کچھ ہو رہا ہے، سب کے پیچھے اللہ کریم کے راز ہیں، جو ایک وقت کے بعد کھلتے ہیں۔ تب تک ہمت رکھیں، صبر کریں، نمازوں سے مدد چاہیں، کیونکہ اللہ کو کسی بھی حال میں بھولنا نہیں ہے، نہ ہی اسے چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کے سوا آپ کا کوئی نہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، آپ کے لیے آپ کے اللہ نے بہت خوبصورت مستقبل لکھ رکھا ہے۔ وہ چیز بہت جلد آپ کی زندگی میں ہوگی،
اور انشاءاللہ ایسی ہوگی کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہر اچھی چیز تک پہنچنے سے پہلے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاکہ جب ہمیں اللہ کی رحمت ملے ہمیں اس کی قدر ہو۔ یہ وقت ہمیشہ ہی ایسا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت سے پلانز آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب وہ ہوں گے نا تو آپ اپنے اللہ کا رو رو کر شکر ادا کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے انتظار، مشکلیں، امیدیں، ہر چیز کا پتہ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، دل سے اخلاص کے ساتھ اس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ وہ ان دعاؤں کو جانتا ہے جو آپ نے تنہائی کے لمحے میں چپکے سے کی ہیں، اور اب آپ جواب کے امیدوار ہیں۔ اللہ کریم ہر اس آنسو کا گواہ ہے جو آپ کی آنکھ سے گرا ہے، ہر بے چین رات جو آپ نے گزاری ہے، اور آپ کے درد کی گہرائیوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جو کچھ بھی آپ کے دل میں پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، اس کے علم سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ بھروسہ رکھیں کہ اس کی حکمت کامل ہے، اور وہ آپ کے لیے سب کچھ خوبصورتی سے ترتیب دے رہا ہے۔ ٹھیک وقت آئے گا اور سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہو جائے گا، سب کچھ اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ صبر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا وقت سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس کی حکمت بہت عظیم ہے۔ بے شک اللہ سب کی سنتا ہے۔ وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جو اسے پکارتے تک نہیں، تو وہ کیا تمہاری نہیں سنے گا جو ہر لمحہ اسے پکار رہے ہیں؟ بالکل، وہ ان کی بھی سنتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ تو کبھی بھی مانگنا مت چھوڑیں۔ جب آپ دعاؤں پر گیو اپ نہیں کرتے، مانگنا نہیں چھوڑتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی یقین کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نہ دے کر بھی آزماتے ہیں کہ میرے بندے کو مجھ پہ کتنا توکل ہے، وہ مجھ سے ناممکن صورتحال میں بھی سوال کر رہا ہے یا نہیں، اور وہ ضرور دعاؤں کو سنے گا، کیونکہ وہ المجیب ہے، جو بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے۔ اسی لیے ہمت مت ہارے اور نہ ہی مایوس ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی یونس علیہ السلام کو امید تھی، تو پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی امید نہیں؟ اندر ہی اندر آپ جس درد سے گزر رہے ہیں اس پر بہت جلد مرہم لگنے والا ہے۔ بس آپ اپنے رب پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ رب النصیر ہے۔ آپ کیوں دل ہار کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پر اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ ہی سے دعا کریں گے، تو پھر اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس بس اللہ پر ایمان ہو تو اس بندے کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتا ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو ایسی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی، کیونکہ آپ کا رزق، آپ کا لائف پارٹنر، آپ کی تنخواہ، آپ کی کامیابی، آپ کی خوشی، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اسی لیے آپ ان چیزوں پر پریشان ہونا چھوڑ دیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں۔ آپ کے کنٹرول میں پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے کنٹرول میں آپ کی نیت ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کے اعمال ہیں، آپ کا اللہ کے بارے میں گمان ہے، اور آپ کی دعائیں ہیں۔ اسی لیے آپ بس اپنی نیت صاف رکھیں، اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اپنا اللہ کے بارے میں گمان بلند رکھیں، اپنی دعاؤں میں ثابت قدم رہیں، اور اچھے اعمال کرتے رہیں، اور اچھے اعمال کرتے رہیں۔ آپ ان چیزوں میں اپنا بیسٹ دیں جو آپ کے اختیار میں ہے، پھر آپ کا رب بھی آپ کو ان چیزوں کا بیسٹ رزلٹ دے گا جو اس کے اختیار میں ہے۔ نہایت بزرگ اور برتر ہے وہ، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر حال میں شکر ادا کریں اللہ کا، کیونکہ جو حاصل کا قدردان بنتا ہے اور میسر نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے امپاسبل بھی عطا کر دیتا ہے۔
اس کی قدردانی، اس کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر دیتی ہے کہ پھر اسے وہ چیز ملنے میں دیر نہیں لگتی جس کے لیے وہ دعائیں کرتا ہو، کیونکہ جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر ذرا وقت نہیں لگتا، پھر دل بدل جاتے ہیں۔ اگر رب نے آپ سے کچھ ایسا واپس لے لیا جس کے ملنے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہی رب آپ کو ایسا نعم البدل عطا کرنے پر بھی قادر ہے جسے پانے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قادر ہے آپ کے دل میں محبت ڈالنے پر، وہ قادر ہے آپ کے دل سے محبت نکال دینے پر۔ آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو مانگے اللہ سے، وہ عطا کرے گا۔ آپ کو دنیا کی محبت سے رہائی چاہیے تو مانگے اللہ سے، وہ رہا کر دے گا۔ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے سوائے اللہ کے۔ جب بھی آپ کسی چیز کے حوالے سے بے چین ہو یا پھر مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو تو آپ نے بار بار اس ذکر کو دہرانا ہے اور اس کے طاقتور معنی کو اپنے اندر جذب کر لینا ہے، کیونکہ یہ ذکر حیرت انگیز اثر رکھتا ہے مشکل کام کو آسان بنانے میں، شیطانی قوتوں سے لڑنے میں، خوفناک تجربات کا سامنا کرنے میں، بیماری اور اداسی کو دور کرنے میں۔ تو ان کلمات کو اپنے مشکل وقت میں کثرت سے پڑھا کریں کہ نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت سوائے اللہ کے۔ ویورز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی ہر مشکل کو آسان کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دینی قلب کے ویورز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچ سکے جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔